السلام علیکم سب لوگوں کو. کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں؟ میسج کا میں نے بات کری تھی تو آج میسج بنا رہی ہوں. میں نے سوچا یہ تھا کہ اب میرے خیال سے کوئی شاید میں میسج نہیں بناؤں گی ریگارڈنگ ایم کیو، بیکاز کافی لوگ یہ بار بار مجھ سے بات کرتے ہیں کہ آپ بس خط ان کو چھوڑ دیں، یہ لوگ اس قابل ہی نہیں ہیں کہ آپ ان کے بارے میں بات کریں. میرا لاسٹ میسج جو تھا وہ میں نے بہت پیس کا میسج بنایا تھا، اور یہ اسی لیے بنایا تھا کہ شاید ان لوگوں میں تھوڑی سی اتفاق ہو جائے. اور خدا کی قسم میں کھا کے کہتی ہوں کہ میری نیت بہت اچھی تھی، نائدر کہ یہ بات تھی کہ میں آنا چاہتی تھی پارٹی میں، بالکل بھی نہیں. ان سے رابطے جن لوگوں سے ہیں وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ میں نے شروع سے ان کو ڈینائی کیا ہوا ہے کہ اب آپ لوگ کچھ بھی کر لیں، میں اب نہیں آ سکتی کیونکہ آپ لوگوں کے اندر اتنی نا اتفاقیاں ہیں. لیکن ہاں، میں یہ ضرور چاہوں گی کہ ایک اچھی پارٹی تھی اور اچھی طریقے سے چل رہی تھی، تو آپ لوگ جو ہیں اس میں اتفاق پیدا کریں اور یونٹی پیدا کریں، واپس آئے. میرے لاسٹ میسج کا جواب یہ ملا مجھے کہ ساتھ تو یہ لوگ نہیں ہوئے، انہوں نے آپس میں لڑائی جھگڑے کرے، اور آپ لوگوں نے دیکھا کہ انہوں نے الگ سے اپنے فاؤنڈیشن ڈے بھی اپنا الگ منایا، جبکہ میں نے ان کے جو بڑے لیڈرشپس ہیں، خالد مقبول صاحب تو میں بول دی دوں گی، ابھی آگے دیکھتے ہیں کہ آپ بات کرنا چاہتی ہوں میں. ان کو بھی میسج ڈالا، فاروق ستار صاحب کو بھی ڈالا میسج، اظہار الحسن کو بھی ڈالا، کامران سسوری سے بھی بات ہوئی، سب سے میری ہوئی، اور سب کو میں نے کہا کہ دیکھیں اختلاف بھلائیں اور آپ لوگ ایک ہو جائیں. لیکن خیر ان کی جو بھی پالیسی تھی، لیکن اس میں جو ان کی اسپیچ جب میں نے سنی تو میں نے یہ اسپیچ سنی کہ انہوں نے بڑا ایک میسج دیا. پہلے تو میں یہ ایک بات کہہ دوں کہ اگر یہ آپس میں ملنا چاہ رہے تھے اور بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ ہم فاروق ستار کو واپس بلا رہے ہیں، تو ایک نیوٹرل پرسن میں یہ دیکھ رہی تھی کہ ان کی اسپیچ میں وہ کیا بولیں گے. کیا وہ بار بار یہ بات تو کہہ رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ ان کی کریکٹر اسیسنیشن بھی کر رہے ہیں، ان کے بارے میں بلو دا بیلٹ بات بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ایسی کنیکشن لگا رہے ہیں لوگوں کے ساتھ کہ وہ کسی کے اوپر بھی نظر اٹھے اور لوگ کہیں کہ کون ہے وہ محجبین ہے، وہ عجیب عجیب قسم کے الفاظ استعمال کرے ہیں. اور میں تو یہ بات کہوں گی کہ خالد مقبول صاحب، آپ تو پہلے یہ بتائیں کہ آپ جب امریکہ میں رہتے تھے تو آپ جس کے گھر بھی رہتے تھے، کیونکہ آپ کے پاس وہاں گھر نہیں ہوتا تھا، تو آپ جس کے گھر میں بھی رہتے تھے وہاں پر آپ جاتے تھے اور ان کے گھر میں جو بھی ینگ بچی ہوتی تھی اس کو رشتہ دے دیتے تھے. کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ آپ کی شادی بھی اسی طرح سے ہوئی، وہ ورکر تھی، باجی بولتے تھے آپ ان کو، اور پھر اس کے بعد آپ نے شادی کری ان سے. اللہ میاں آپ کو خوش رکھے، آپ کی اولاد ہے ماشاءاللہ، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، آپ کی صحت کے لیے دعا گو ہوں. دوسرا یہ کہ آپ اس طرح کی کہتے ہیں کہ اب ان کو ٹکٹ کوئی نہیں دے گا. پہلی بات تو خالد مقبول صدیقی، یہ ٹکٹ آپ نے نہیں دیا تھا، نہ ہی فاروق ستار نے کسی بھی وومن ایم این اے ایم پی اے کو دیا تھا. یہ آپ کے میرے سب کے جو لیڈر تھے وہ تھے الطاف حسین، اس نے دیا تھا. ٹھیک ہے، تو ان سے پوچھیں کہ بھائی یہ محجبینیں جو ہیں، یہ جو آپ نے الفاظ استعمال کیے ہیں، یہ ان کو جب جب ٹکٹ دیا تو ان کے کیا آپ نے کریکٹر اسیسنیشنز کی، ان کے بارے میں باتیں کی آپ نے، یا ان کو کس لیے ٹکٹ دیا؟ یہ بتائیں. ہمیں سب کو معلوم ہے ایم کیو میں کہ الٹیمیٹ جو ٹکٹ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا الطاف حسین کی طرف سے، اور کوئی اس میں رکاوٹ نہیں کرتا تھا، کسی کی مجال نہیں تھی. تو آپ نے جو یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ جی محجبینوں کو ٹکٹ اب نہیں ملیں گے، تو بھائی آپ کے پاس تو بہت ساری محجبینیں بیٹھی ہوئی ہیں جو بڑی ڈیسپریٹلی ویٹ کر رہی ہیں کہ ان کو ٹکٹ ملے. ہاں، کیونکہ وہ آپ ہی کے کیلیبر کی ہیں اور آپ بھی انہی کے کیلیبر کے ہیں، آپ انہی کو ٹکٹ دیجیے گا. ہم تو ویسے بھی اب آپ کے پاس نہیں آئیں گے، اور نہ ہمارے جیسے اور لوگ آئیں گے آپ کے پاس. یہ آپ میرا لکھ کے لگا لیں، یہ کہتے ہیں نا، ایک وہ ہوتا ہے، ایک بورڈ پہ لگا لیں
کہ آپ کے پاس وہی باجیاں آئیں گی جو جہاں دوسری جگہوں پہ جا کے ووٹ دیں گی، ٹھیک ہے نا، اور پھر بھی آپ ان کو کہیں گے نہیں نہیں یہ ہماری باجیاں ہیں، ہم تو ان کو دل و جان سے چاہتے ہیں، ہم تو ان کی عزتیں کرتے ہیں۔ آج جو بہادر آباد میں بیٹھی ہیں، ہم اوت اٹھاتے ہیں کہ یہ جو بہادر آباد والی باجیاں ہیں ہم ان کی بڑی رسپیکٹ کریں گے، لیکن جو دوسری باجیاں ہیں جو جہاں پہ دوسری جگہ پہ کھڑی ہیں پی آئی بی میں یا کوئی دوسری، ان کی ہم رسپیکٹ نہیں کریں گے کیونکہ وہ وہاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ واٹ اے شیم، خالد مقبول صدیقی، واٹ اے شیم، آپ اپنا اینڈ کر رہے ہیں، پالیٹکس کا اینڈ ہو رہا ہے آپ کا، واٹ اے شیم۔ آپ کی طبیعت اتنی خراب ہے، آپ کو تو الٹا اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اور سب سے بڑے مزے کی بات یہ دیکھیں کہ وہ جو عامر خان ہے، وہ جو دوغلا جس کو میں کہتی ہوں، ڈان کا مافیا جو ہے ڈان، وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی نہیں نہیں یہ جو الفاظ انہوں نے کیے تھے خالد مقبول نے، یہ ہماری باجیوں کے لیے نہیں کیے تھے، یہ تو ایک وہ والی باجی تھی جو ارم فاروق تھی، جس کی وجہ سے ہماری باجیاں کھڑی ہو گئیں اور انہوں نے کہا کہ یہ نہیں آ سکتی اب اسمبلی میں ورنہ ہم جی ریزائن کر دیں گے۔ او بھائی، جن کو ریزائن کرنا تھا وہ تو بیچاریاں چلی گئیں دوسری جگہ پر۔ اب آپ لوگ تالیاں بجائیں، ہاں تالیاں بجائیں اور یہ کہیں کہ کیا شاباش، کیا تربیت آپ لوگوں نے اپنی تحریکی باجیوں کی دی کہ جو اتنے سال گزار کے اب دوسری تحریکوں کو جا کے ووٹ دے کے چلتی بنی۔ ماشاءاللہ، میں تو تھی انڈیپینڈنٹ، مجھ سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے؟ میں نے آج تک نہیں بتایا کہ میں نے ووٹ کس کو دیا کیونکہ میرا پرسنل معاملہ تھا، بٹ آپ جانتے ہیں کہ میں نے ووٹ کس کو دیا، آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ اور عامر خان، آپ کو جو مجھ سے گرج ہے نا، وہ یاد رکھیں، میں آج ضرور بتاؤں گی کہ سب کو بتاؤں گی کہ عامر خان کو مجھ سے کیا گرج ہے۔ جب عامر خان نے جوائن کیا تھا MQM دوبارہ سے، میں اس آدمی کو نہیں جانتی تھی اور یہ نا آدمی مجھے جانتا تھا، لیکن یہ تھوڑی کسی وجہ سے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ جب میں رابطہ کمیٹی جاتی تھی تو یہ ایسی حرکتیں بات کرتا تھا کہ مجھے غصہ آئے اور میں پھر آگے سے کوئی ریاکٹ کروں، یا پھر یہ مجھے ٹکٹکی باندھ کے دیکھتا تھا۔ یاد ہے آپ کو یہ بات کہ میں نے آپ کی شکایت کی تھی حیدر عباس رضوی سے؟ یاد ہے آپ کو یہ بات کہ یہ مجھے کیوں دیکھتا ہے یہ بندہ، مجھے یہ بندہ پسند ہی نہیں ہے، یہ مجھے کیوں دیکھتا ہے؟ اس کو شرم نہیں تھی؟ اس وقت بھی تو میں باجی تھی نا آپ لوگوں کے 90 کی باجی تھی نا، اس وقت بھی تو الطاف حسین نے مجھے عزت دی تھی نا، تم کیوں دیکھتے تھے مجھے؟ شرم نہیں ہے تم کو؟ اور آج تم میرے خلاف کیمپین کر رہے ہو بیکاز میں نے تم کو اس وقت ہی جھاڑ پڑا دی تھی۔ تم کیا سمجھ رہے تھے کہ میں اب نہیں بولوں گی؟ مجھے تم اس طرح کی بات کرو گے عامر خان تو میں چپ رہوں گی؟ تم تو بے شرم انسان ہو ہی، لیکن آج میں چپ نہیں رہوں گی۔ میں نے بہت خاموشی سے یہ ساری چیزیں سہی ہیں۔ کوئی کسی کا ماڈرن ہونا، کسی کا پارٹی جوائن کرنا، کیا وہ اس کا کلنک کا ٹیکا ہوتا ہے؟ شرم کر لیں آپ لوگ جو بڑی باتیں کرتے ہیں نا، آپ لوگوں کے پیچھے بہت سارے بیگیجز ہیں۔ مجھے بولنے کا موقع آپ لوگ دے رہے ہیں خود بخود۔ میں نے تو خدا کی قسم، میری نیت اتنی صاف تھی کہ میں نے وہ ویڈیو میسج بنایا اور آپ لوگوں کو پیس کا میسج دیا، لیکن نہیں، جب کہتے ہیں نا اللہ چاہتا ہے ایسے لوگوں کو کہ وہ صحیح نہ ہو ساری زندگی، ان کے حالات کو ٹھیک ہوئے نہ وہ، تو یہ چیزیں بار بار آتی ہیں۔ آپ لوگوں کی کریکٹر اسیسینیشن اپنی سپیچز میں کر رہے ہیں بیکاز آپ لوگوں کے پاس اب کچھ رہا ہی نہیں ہے، کچھ نہیں بچا آپ لوگوں کے پاس۔ آپ لوگ لڑتے مرتے اسی طرح سے پڑے رہو گے، اور وقت دور نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی وجہ سے، کچھ چند لوگوں کی وجہ سے یہ پارٹی بھی بین ہو جائے گی۔ یہ آپ لوگ دیکھ لیجئے گا، کیونکہ جس کا دل دکھاتے ہو، جس پہ تہمت لگاتے ہو، اللہ میاں پھر اس کو بھی نہیں چھوڑتا۔ یہ میرا میسج ان ساری عورتوں کے لیے جو وہاں بیٹھی ہوئی ہیں، جو بہت زیادہ اچھل رہی ہیں بہادر آباد میں کہ واہ 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 ارم فاروق کے ساتھ یہ کیا باتیں کر دیں، وہ تو ہے ہی ایسی، وہ تو تھی ایسی۔ ان ساری باجیوں سے کوئی یہ پوچھے کتنے کام کر دیے انہوں نے، کتنی محنت کری 90 پہ۔ ہاں، میں تو نظر آتی تھی، کارکنوں کو بھی، سارے لوگوں کو پتہ ہے کیا کر رہی تھی، کتنی محنت کرتی تھی، اپنا گھر بار چھوڑ کے آتی تھی، ڈیفینس سے خود گاڑی چلا کے آتی تھی۔ بٹ ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں کو میں نے ہمیشہ ان کے لیول پہ رہ کے، ہمیشہ زمین پہ بھی بیٹھی، ہر چیز جتنا کر سکتی تھی کرا، لیکن یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ کوئی ان کے ساتھ بیٹھے یا بات کرے۔
You all should be ashamed of yourself, believe me. اور I believe to say this one thing, میں نے بددعا نہیں دی کسی کو، لیکن تہمت لگاؤ گے یا کسی پہ الزامات کرو گے یا گندی زبان استعمال کرو گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اوپر آئے گا. آپ کے آگے آپ کی بچیاں ہیں، آپ کے آگے آپ کی بیویاں ہیں، بہنیں ہیں، اور اس سے بھی آ کے ایک تحریک تھی جس کی بڑی ہم عزت کرتے تھے، اور ہم یہ کہتے تھے کہ ہم اس تحریک کا حصہ ہیں جہاں ہماری سب عزت کرتے ہیں. ورکرز بہت عزت کرتے تھے، بہت پیار دیتے تھے، لیکن یہ لیڈر جو تھے نا، یہ گندی نظر رکھتے تھے. اور یہ عامر خان، اپنی نظروں کو اپنے پاس رکھو، شرم کرو، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے. میں ادھر ہی کراچی میں ہوں، مرد کے بچے ہو تو سامنے آ جاؤ، میں تمہارے سامنے تمہیں فیس بھی کروں گی اور تمہیں بتاؤں گی کہ تمہاری اوقات کیا ہے. ٹھیک ہے؟ سو اسی کے ساتھ میں یہ کہوں گی کہ آئی تھنک اب لائن کراس ہو چکی ہے. بہادر آباد اور PIB کبھی ساتھ نہیں مل سکتا. آج بھی وقت ہے جو بہادر آباد کے ان لونڈوں کے ساتھ، یہ لیڈرز نہیں ہیں، یہ لونڈے ہیں، غنڈے ہیں، گلی کے غنڈے ہیں، اور یہ لیڈر بن گئے ہیں. ان کے ساتھ کوئی رہنا چاہتا ہے تو بیٹھا رہے یہاں پر. PIB والے جو ہیں وہ خاموشی سے یہ سب تماشا دیکھتے رہے ہیں، اور وہ اب کیا کریں گے مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. میں نے کوشش کی تھی، اب وہ جانے، ان کا کام جانے. بس میں تو اسی طرح سے ان کو ایکسپوز کرتی رہوں گی، یہ چاہے کچھ بھی کر دیں. تھینک یو، بائے بائے.